بہت سختی سے آزمائے جا رہے ہو نا، تو دیکھنا بہت جلد رو رو کے شکر کے سجدے ادا کر رہے ہوگے اور اللہ پاک تمہاری تمام مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ السلام علیکم میری پیاری شہزادیوں، السلام علیکم۔ اللہ پاک ہم سب کے جائز حاجات کو پورا کرے، ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو آسان کرے۔ اور کسی کے دل میں جو بھی حاجت ہے اللہ پاک اس دعا کے صدقے اس کی اس حاجت کو قبول کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 میڈیکل سٹوری شیئر کروں گی، استغفر اللہ کی 3 میڈیکل سٹوری شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ، استغفر اللہ اور سورہ بقرہ کی 3 میڈیکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کس طریقے سے میری جو سسٹرز نے مجھ سے یہ سٹوری شیئر کی ہیں، کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں اور کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کی مشکلات کو آسان کیا۔ آپ اگر کسی مشکل میں ہیں تو آپ استغفر اللہ کیجئے، دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ تنہا ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اس ٹائم ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، ہمارا دل بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے اور سوائے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ایک طوفان ہے سمندر میں اور اس میں میری کشتی ہے اور میں اکیلا ہوں اور میں بچ نہیں سکتا۔ تو کس طریقے سے اس ٹائم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو آپ یاد کرتے ہیں، ہر رشتہ بھول جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں کہ میرے مالک اس مشکل وقت میں تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ اور ایک زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، آپ کا دل بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، آپ دنیا سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں، ہر رشتہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ اس دنیا میں سوائے اللہ کے تیرا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو تیرے لیے کافی ہے، اور اللہ پاک سے ہی تو مانگ سکتا ہے، اس مشکل سے صرف تجھے رب ہی نکال سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک سسٹر کی ہے جو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوگی، ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، ہماری لو میرج تھی، ہماری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ جب میری ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ چینج ہو گیا، میرے پیرنٹس کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، میرے 2 بھائی تھے، بھابیاں تھیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے میری بھابیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم اپنے سسرال میں ہی رہنا، ہر مشکل کو برداشت کرنا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ماں باپ کے گھر واپس نہ آ جائے کیونکہ سارا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا، اس کا اور اس کی بیٹی کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ لیکن سسرال والوں نے بھی آنکھیں مجھ سے پھیر لی، اپنی پوتی سے بھی آنکھیں پھیر لی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا، کہا کہ تم اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاؤ۔ میں اپنے پیرنٹس کے گھر بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ میں صرف 1 مہینہ رہی، اور جب میں نے ان کے رویے دیکھے اور ان کا اپنی بچی کے ساتھ رویہ دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور میں نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اور کیونکہ پورے گھر کے میں کام کرتی تھی میری بیٹی، اور میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ میں اللہ پاک سے تہجد پڑھتی تھی اور اللہ پاک سے آنسوؤں کی لڑی کے ساتھ دعا کرتی تھی کہ میرے مالک میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ میں ایجوکیٹڈ تھی اور میں نے بہت جگہ پہ CVs دی ہوئی تھی، لیکن کہیں سے کوئی کال نہیں آ رہی تھی کیونکہ گلی محلوں میں جو اسکول ہے وہاں سے اتنی سیلری نہیں مل رہی تھی۔ تو میں نے جو میری سٹی کے ویل نون اسکول سے ان کے اندر اپنی CVs ڈراپ کی ہوئی تھی، تو مجھے کہیں سے کوئی آنسر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب ہر طرف سے پریشان ہوگی اور میں نے دیکھا کہ اب میں نے اپنی بیٹی کو اسکول میں بھی ایڈمیشن کروانا ہے، میری بیٹی کے خرچے ہیں، تو میں نے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، ہر وقت اللہ پاک سے دعا کرتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی اپنی بیٹی کو لے کے، تو اللہ پاک سے دعا کرتی رہتی تھی۔ پھر میں نے استغفر اللہ کرنا شروع کیا، میں نے ڈیلی بیسس پہ 7000 ٹائم استغفار کرنا شروع کیا، اور آپ یقین جانیے کہ ابھی مجھے استغفر اللہ کیے ہوئے صرف 10 days ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک بہت اچھے اسکول سے کال آ گئی ٹیسٹ اور انٹرویو کی۔ میں نے ٹیسٹ دیا اور اس میں میں پاس ہو گئی، اور اس کے بعد میرا انٹرویو ہوا، انٹرویو میں بھی میں پاس ہو گئی اور مجھے وہاں پہ جاب مل گئی مڈل سیکشن میں۔ اس کے ساتھ میری بیٹی بھی وہاں پہ فری ایجوکیشن حاصل کر سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں نے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروایا، اور اس کے ساتھ میری سیلری الحمدللہ بڑی اچھی تھی۔ میں نے محنت کی اور اللہ پاک نے اس کا مجھے اجر دیا۔ اس استغفار کی بدولت میرے رب نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اب وہی بھابی ہیں جن کا رویہ میرے ساتھ بالکل چینج ہو گیا، میرے بھائیوں کا رویہ میرے ساتھ بالکل چینج ہو گیا، اور اب ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بھابیاں میرے اوپر آوازیں نہیں کستی ہیں، تانے نہیں دیتی ہیں، تو یہ سب میرے رب نے میرے پہ کرم کیا۔ اچھا، دوسری آپ کے ساتھ جو استغفار سٹوری میں آپ کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایک سسٹر کی ہے، چھوٹی سسٹر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے FSC کے پیپرز دیے، میرے پیپرز بڑے اچھے ہوئے، مجھے امید تھی کہ میری 93 تک پرسنٹیج آ جائے گی، لیکن جب میرا رزلٹ آیا تو میری پرسنٹیج 90% تھی، اور میرے پیرنٹس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ میرے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، خود مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میرے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، لیکن میرٹ پچھلے سال بہت زیادہ ہائی گیا تھا، تو اس دفعہ بھی میرٹ
بہت زیادہ ہائی جانا تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے MD کیٹ کا پیپر دیا اور اس کے بعد رزلٹ آنے تک میں نے استغفر اللہ کی 7000 ٹائم استغفر اللہ کرنا شروع کیا. 90% میری وہ تھی, اور میں نے جو MD کیٹ دیا تھا اس میں کچھ میں بلنڈرز اپنی, مجھے لگ رہا تھا میں کچھ بلنڈرز کر کے آئی ہوں, لیکن جب رزلٹ آیا اور جب اسکرین میں نے اوپن کیا تو الحمدللہ میرا اپنے ہی سٹی کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو چکا تھا. میں بہت زیادہ خوش تھی اور میرے پیرنٹس بہت زیادہ خوش تھے. یہ سب استغفر اللہ اور کی بدولت ہوا کہ میں نے اپنے رب کی ڈیلی بیسس پہ 7000 استغفار کرتی تھی, اور اللہ پاک نے مجھے میرا خواب پورا کیا. اور اب بھی میری یہ روٹین ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ 7000 ٹائم استغفر اللہ کی تصویر کرتی ہوں. تیسرا جو میڈیکل سٹوری میری بہن نے شیئر کی ہے, وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی, اور کیونکہ میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے تھے تو وہاں سے انہوں نے آدھے ورکرس کو نکال دیا. ٹیکسٹائل کمپنی میں جاب کرتے تھے, تو میرے ہسبینڈ جاب لیس ہو گئے اور اس کے ساتھ کہیں نئی جاب نہیں مل رہی تھی. تو میں بہت زیادہ پریشان تھی, بچوں کی اسکول کی فیس, گھر کا خرچہ, بجلی کے بلز, ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی. تو میں نے گھر پہ اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میں کوکنگ میں بہت اچھی ہوں, تو میں چھوٹا سا اپنا فوڈ پانڈا پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتی ہوں. تو میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. تو اسٹارٹنگ کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی تھی. میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں نے کافی لوگوں سے قرضہ لے چکی تھی, میں بہت زیادہ پریشان تھی. تو میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا. 7000 ٹائم میں ڈیلی بیسس پہ استغفر اللہ کرتی تھی. تو یقین جانیے کہ اللہ پاک نے میرے آرڈرز آنا شروع ہوئے, بہت اچھی گھروں کے آرڈرز آنا شروع ہوئے, بڑے بڑے آرڈرز آنا شروع ہو گئے, اور اب میرا بزنس بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. میرے ہسبینڈ کو جاب مل گئی ہے, اور الحمدللہ پہلے صرف اور صرف میرے ہسبینڈ جاب کرتے تھے, اب میں ان کا ساتھ دیتی ہوں, اور گھر سے میں کھانے کا بزنس رن کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں مختلف جو شاپس ہیں ان پہ بھی کھانا ڈیلیور کرتی ہوں. ہمارا بہت اچھے طریقے سے گزر بسر ہو رہا ہے, اور الحمدللہ میری ساری فیملی بہت زیادہ خوش ہے, سکون ہے گھر کے اندر. وہ کہتی ہیں کہ میں 7000 ٹائم استغفر اللہ کرتی تھی, اور میں ڈیلی بیسس کے پر روزانہ کی بیس پہ میں ایک دن میں مجھ سے سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی تھی, تو میں اس کو 3 دن پہ ڈیوائڈ کر دیتی تھی. اور بعض اوقات اگر میں نہیں پڑھ سکتی تھی تو میری بیٹی, 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, وہ میری بیٹیاں آپس میں ڈیوائڈ کر کے سورہ بقرہ, یعنی ڈیلی بیسس پہ ہم سورہ بقرہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہی ہماری روٹین ہے. اس روٹین کے اکارڈنگ ہم ڈیلی بیسس پہ 7000 ٹائم استغفار کرتے ہیں, آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. استغفر اللہ کی تصویر 7000 ٹائم کرتے ہیں, سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ اس کی بدولت اللہ پاک نے میرے گھر میں بہت آسانیاں پیدا کر لی ہیں. اللہ پاک نے مجھے اس مشکل ٹائم سے نکالا, جب مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی. تو میرے رب نے مجھے اس مشکل سے نکالا. تو پیاری سسٹرز, اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے. آپ لوگوں سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی دعا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی دعا ضرور لکھیے. کوئی بھی آپ کی دعا پڑھے گا اور اس پہ آمین کہے گا اور آپ کے لیے دعا کرے گا, تو اللہ پاک آپ کی اس مشکل کو آسان کریں گے.